رمضان مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام صفات کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو بہت ہی ضروری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیں، اللہ نے اس میں جمع فرمائی ہے۔ سب سے اہم ضروری چیز جو ہماری ہے نا، سب سے ضروری چیز جو ہمارے رب کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے دعا، اللہ سے مانگنا۔ نہ مانگنے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑی سزا بتائی ہے کہ وہ متکبر ہے، کبر ہے اس میں۔ پتہ چلتا ہے کہ نہ مانگنے والے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر کبر چھپا ہوا ہے، جو اپنے رب کے آگے نہیں جھک سکتا تو باقی کس کے آگے جھکے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو عجیب سزا دیتے ہیں اس انسان کو کہ جو اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر در بدر کر دیتے ہیں، دنیا کا محتاج کر دیتے ہیں، وہ ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے، وہ مانگتا بن جاتا ہے دنیا میں لوگوں کے پاس، اور وہ ذلیل خوار ہوتا ہے بیچارہ، کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے در سے گیا کئی دروں پہ بھیج دوں گا اس کو، میں مختلف جگہوں پہ بھیج دوں گا جب مانگتا پھر۔ اور جب یہ ہو جائے حال تو سمجھے انسان ہو یا قوم ہو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ آج ہماری جو امت پہ جو سب سے بڑا عذاب آیا ہے وہ یہی عذاب ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کاسا اٹھائے لوگوں سے مانگتے پھرتے، اس ملک سے، اس ملک کے، اس ملک سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان کو صرف منانا نہیں بلکہ ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے، کہ جو چیزیں ہمارے میں کمی ہیں وہ رمضان دینے آئے ہیں، ہمیں بتانے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے دعا مانگنا، ساری عبادات اللہ نے دعا کی شکل میں پیش کی ہیں۔ ایون ذکر جو ہے یہ بھی دعا ہے، افسر اسی لیے کہا گیا اس کو۔ تو بس بندے کو اور رب کا تعلق ایک چیز سے بنتا ہے کہ بس مجھ سے مانگتا رہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دیتا ضرور ہوں میں اس کو۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو کہ جو مالک ملک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، جو چاہے مانگو اس سے، جو چاہے مانگو کہتا ہے، اور دوں گا میں تمہیں ضرور۔ باقی کیا بچا پھر؟ ہم نے تو اس سے مانگ لینا الحمدللہ، اور وعدہ اس کو میں دیتا ہوں تمہیں۔ تو اب لیکن کہتا ہے کہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے جس کو مجھ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر میں جانتا ہوں کہ یہ تو بچے کی مانند ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے اس کے لیے، کون سی چیز بری ہے۔ تو بیچارہ یہ تو وہی مانگ رہا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ میں ساری چیزوں میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے فیوچر میں، مستقبل میں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے، تو کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس کو ضرور دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں قبول فرما کر اس کا نعمت بدل دے دیتا ہے، اس کی جگہ دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، دوسری نعمت دے دیتا ہے جو اس کو پورا فرما دیتی ہے۔ فرمائی یا میں پھر کرتا ہوں کہ بہت ہی بڑا کوئی اس کا حادثہ ہونے والا ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پریشانی بیماری کو دور کر دیتا ہوں۔ تو تیسری چیز فرماتے ہیں کہ یا پھر میں اس کو دونوں چیزیں ابھی نہ دے رہا ہوں، تو تیسری چیز تو ضرور اس کو ملتی ہے کہ جس وقت وہ آخرت میں میرے پاس آتا ہے تو اس دعاؤں کے بدلے میں اس کی جنت بناتے رہتا ہوں۔ تو جب وہ آئے گا میرے پاس اور اپنے مال دکھائے گا تو میں کہوں یہ تیرے مال کا صلہ ہے جو تم نے کیا کام، لیکن اس سے بڑی چیز میرے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیکھ کہ اللہ میں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں، یہ تو نے تو بہت بڑا عمل کیا ہے، یہ ہر دعا کا تیرے لیے جنت بنائے گی۔ اب کتنا بڑا بندہ محروم ہے
اچھا دعا مانگنے کے نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، کچھ نہیں. کیونکہ اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت سنتا ہے، انسان کی بات مانتا ہے. کہیں بھی ہے ایک چیز فوراً مانگو، اسی کو دعا. دوسری چیز یہ الحمدللہ مانگنے میں ہیزیٹیٹ نہ کرو، شریعت کے دائرے میں مانگو. یہ نہیں کہ میں انسان ہوں مجھے عورت بنا دے، میں عورت ہوں مجھے بندہ بنا دے. یہ ایسی دعائیں نہیں جو شریعت کے خلاف ہے. جو شریعت کے دائرے میں ہے الحمدللہ ہر چیز اللہ سے مانگو. اللہ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. بعض اوقات ایسی ہوتی ہے انسان کی جلدی میں کوئی چیز گم ہو گئی، مل نہیں رہی ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک دم رک کے پہلے دعا اللہ سے مانگو کہ اللہ چیز گم ہو گئی، چیز شیطان نے ادھر کر دی، مجھے چیز دلا دے. وہ مل جاتی ہے الحمدللہ. پھر تجربہ کر لیں، اسی وقت اللہ قبول فرماتے دعا. یہ چھوٹی چیز ہم نہ مانگیں، وہ دینے والے اللہ کی ذات بھی ہے، بس وہی دیتی ہر چیز. تو وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے بندے کا جو لنک ہے نا وہ میرے ساتھ رہے، مانگتا رہے، ہر وقت مجھ سے مانگے. تو نہ مانگنے والا یقیناً اس کو یا تو اللہ سے شکایت ہوگی، یا اللہ سے ناراض ہوگا، یا اس کا پورا یقین نہیں ہوگا، یا وسوسے ہوں گے، یا کچھ نہ کچھ خیالات ہوں گے. اللہ تو بیماری کو جانتا ہے نا، ورنہ کیوں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے؟ اور کیوں یقین نہیں آتا اس کو اللہ دے گا؟ تینوں چیزوں سے کوئی چیز تو ملے گی. اگر وہ نہیں ملی، ہاں تو اس سے ایک اور چیز ہے کہ ایک دفعہ نہ مانگو، بار بار مانگو. اور وہی چیز مانگو جو آپ کو چاہیے، تو دعا تو قبول ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. تکرار اللہ کو بہت پسند ہے دعاؤں کے اندر. ریپیٹ جو دعا آل دا ٹائم، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ، سبحان اللہ. تو پھر یہ فرشتے بھی وہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دے، یہ مانگ رہے، بار بار مانگ رہے، رو کے مانگ رہے. اور سب سے بہترین جو وقت ہے دعا مانگنے کا دوستو، جو اللہ کو پسند ہے، طریقہ اور پوزیشن جو اللہ کو پسند ہے مانگنے کی، وہ ہے سجدے کے اندر. اپنے سجدوں کو ضائع نہ کریں، سجدے کے اندر دعا مانگے الحمدللہ. سجدے کے اندر دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. نفلی سجدہ کریں، کچھ عبادت نہ بھی کریں تب بھی سجدے میں چلے جائیں. جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانے سجدے میں چلے جائیں، 15 منٹ پڑھے ہیں، 10-15 منٹ الحمدللہ اللہ کے حضور میں سجدے کرتے ہیں. جیسے آج کل تو ماشاءاللہ بہترین موسم ہے رمضان کا، صبح اٹھیں ٹھیک ہے تک سجدے میں صبح اٹھتے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں صبح سے. تو یہ دعا ہے زبردست. اب جتنے ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں یہ ساری دعائیں ہیں، جبھی تم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، لطف لے کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے الحمدللہ. جیسے ہم نے پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنی بڑی دعا ہے یہ، اتنی بڑی دعا اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگ رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہر کام کا تو وکیل ہو جا ہمارا. حسبنا اللہ ونعم، نعم المولا و نعم النصیر، تو ہی مولا ہے، تو ہی مددگار ہے. مدد بھی تو کرے گا، دے گا بھی تو، وکیل سارے کام تیرے سپرد کرتے ہیں، بس تو اس کو صحیح کرے گا دنیا سے لے کے آخر تک. اور یہ جب دعا قبول ہوگی تو کیا ملا آپ کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں مل گئی اور آخرت مل گئی. اور ملی کیسی؟ احسن ملی ہے، احسن. سبحان اللہ. یہ بھی ہے. کون سی دنیا ملے گی؟ احسن. وہ دنیا نہیں ملے گی جس سے ہمارا دین خراب ہو، جس سے ہم گناہ کریں، جس سے بربادی ہو. لیکن وہ احسن دنیا ملے گی جس کو اللہ پسند کرتا ہے. وہ اسٹیٹس اللہ آپ کو دے دے گا. اس کو کہتے ہیں احسن. یعنی وہ دنیا جو آپ کو آخرت طرف لے کر جائے، اس غلیظ دنیا سے ختم کرے، اس کو کہتے ہیں احسن دنیا. یہ نہیں کہ نئی چیز مل گئی، نیا مکان مل گیا، سو یہ احسن. احسن وہ ہے کہ جو آخرت سے جس کا تعلق ہو، وہ چیز اس کا احسن دنیا انسان ملے گی. تو بہرحال یہ ذکر جو سلام کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ دعائیں. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی ایک پوزیشن اللہ تعالیٰ ہے کہ جمع کرو. مجمع میں جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس کا رنگ دوسرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں، ان کو پہنچاتا ہوں.
دعا بھی قبول کرتا ہے، مانگنے کی وجہ سے بخشش بھی کر دیتا ہے، مانگنے سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، ہزاروں بیماری انسان کے اندر سے جو باطنی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ذکر کے وقت سوچ کرنا کیا چاہیے، سونے نہ، ریپیٹ کریں ان فکروں کو، جو ہاں جتنی دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ بھی خاموش کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ مانگنا تو یہی ہوتا ہے نا، سننا اور مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، تو جب آپ ذکر کریں تو زبان کو بھی ہلائیں، کلموں کو باقاعدہ پڑھیں، اور پتہ ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کرنے سے کہ آپ خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں آپ اشارہ کر دیتا ہوں یہ مانگنا ہے آپ نے، میں بھی بار بار مانگتا رہوں، آپ بھی اس کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں سب اللہ کا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھنا۔